20 اسرائیلی یرغمالیوں کو حماس نے رہا کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس کو لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ اطلاعات وائٹ ہاؤس تک پہنچی ہے اور امریکہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ جو کارروائیاں ہیں، جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی اور حماس جو ہے اس کو فلسطین سے نکالنا ہوگا۔ فلسطینی قیدی جو اسرائیلی جیلوں میں تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ غزہ پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈیجیٹل اور میں رخشان میر۔ آج مشرق وسطیٰ کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت مصر کے شہر شرم الشیخ میں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر اہم ممالک کے سربراہان بھی اس وقت شرم الشیخ میں موجود ہیں، جہاں غزہ امن معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو 20 نقاطی منصوبہ غزہ میں امن کے لیے رکھا گیا تھا، آج اس پر عمل ہو رہا ہے اور 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو حماس نے رہا کر دیا ہے۔ پہلے 7 اور اس کے بعد 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا اور اسی طرح تقریباً 1700 فلسطینی قیدی جو اسرائیلی جیلوں میں تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ غزہ پہنچ رہے ہیں اور ان کا وہاں پر پرتپاک استقبال بھی کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد آج 13 اکتوبر 2025 کو یہ مناظر دیکھنا انتہائی خوشکن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 65,000 فلسطینی جو اسرائیلی بربریت میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور بڑے پیمانے پر جو انفراسٹرکچر نقصان ہوا اور بڑے پیمانے پر غزہ میں جو تباہی آئی، اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ انفراسٹرکچر تو تعمیر ہو سکتا ہے، جس طرح سے اس منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر یہاں پر اکنامک کوریڈور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر شامل ہے اور اسی طرح کنسٹرکشن بڑے پیمانے پر غزہ میں کی جائے گی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام تر معاملات کی خود نگرانی کریں گے۔ یہ تو مثبت پہلو ہیں، لیکن جو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا، اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ناظرین، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس کو لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ اطلاعات وائٹ ہاؤس تک پہنچی ہے اور امریکہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا اور پاک افغان معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ جنگیں اس دنیا میں اس وقت بہت سی جگہوں پر جاری ہیں یا کشیدہ صورتحال بہت سے بارڈرز پر ہو سکتی ہے، لیکن جو غزہ کی صورتحال گزشتہ 2 سالوں کے دوران رہی ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے۔ اب جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے کہ جو کارروائیاں ہیں، جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی اور حماس جو ہے اس کو فلسطین سے نکالنا ہوگا، یہ کچھ چیزیں تشویشناک ہیں۔ میں چند اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، غزہ میں اس وقت کچھ مزید جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حماس اور ایک مسلح قبیلہ جس کا نام دغمش ہے اس کے درمیان ہے اور جھڑپوں میں 27 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ غزہ کے شہر میں حماس کی سیکیورٹی فورسز اور دغمش قبائل کے مسلح جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور یہ جھڑپیں اس علاقے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے اختتام کے بعد سے ہونے والے سب سے زیادہ پرتشدد تصادم میں شمار کی جا رہی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حماس کے نقاب پوش جنگجوؤں کا جنوبی غزہ میں اردن کے زیر انتظام چلنے والے اسپتال کے قریب دغمش عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور حماس کے زیر انتظام وزارت داخلہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق حماس کے سیکیورٹی یونٹ نے غزہ شہر کے اندر اس مسلح ملیشیا کو گھیرے میں لیا ہے اور اس کے ارکان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم وزارت کے مطابق اس کوشش میں حماس کے سیکیورٹی فورسز کے 8 اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سنیچر کے روز شروع ہونے والی اس لڑائی میں دغمش قبیلے کے 19 ارکان اور حماس کے 8 جو اہلکار ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور یہ جھڑپیں تل ہوا کے مقام پر اس وقت شروع ہوئیں جب حماس کے 300 سے زائد جنگجوؤں نے ایک رہائشی عمارت کو جو ہے وہ گھیرے میں لیا جہاں دغمش قبیلے کے مسلح افراد مورچہ زن تھے اور رہائشیوں نے بتایا ہے کہ شدید فائرنگ کے دوران درجنوں خاندان خوف و ہراس میں اپنے گھروں سے فرار ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سے پہلے ہی جنگ کے دوران کئی بار بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور ایک رہائشی نے یہ بتایا ہے کہ اس بار لوگ اسرائیلی حملوں سے نہیں بھاگ رہے تھے، وہ اپنے ہی لوگوں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔
नाज़रीन, गजा में सिर्फ हमास नामी तंजीम ही इसराइली फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा जन नहीं रही, बल्कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी गजा में मौजूद हैं जो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत करते रहे हैं, और इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आपस में ही लड़ते भी रहे हैं और दोनों के दरमियान जो है मुज़ाहमत भी देखने को मिली है। 2006 में होने वाले इंतखाबात के बाद भी कुछ ऐसे ही मुज़ाहमती ग्रुप्स वजूद में आए। चंद एक की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, गजा में 2006 में फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के इंतखाबात के बाद मुनक्किद होने वाले पहले और आखिरी जमहूरी इंतखाबात में हमास का मुकाबला अल फतेह के साथ था, और फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप्स, फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप्स या सेकुलर ग्रुप्स या जो दीगर मुज़ाहमती ग्रुप्स हैं वो गजा में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे, और कुछ ग्रुप्स के दरमियान इत्तेहाद भी हो गया, जैसा कि तहरीक इस्लामी जिहाद फ़लस्तीन में इस्लामी जिहाद की तहरीक की बुनियाद परस्त तंजीम को यूरोपीय काउंसिल, अमेरिका और कनाडा के साथ साथ इसराइल ने भी दहशतगर्द करार दे दिया था, और दूसरी बड़ी तंजीम गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद हमास के बाद जो है वो पट्टी पर हुक्मरान थी। और इसके अलावा अवामी मुज़ाहमती कमेटी, ये एक मकबूल मुज़ाहमती कमेटी थी जो कि गजा में मुसल्लह धड़ों का एक बड़ा ग्रुप थी, और PRC के मुसल्लह विंग भी मौजूद थे। अल-नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड्स का अगरचे अमली तौर पर दोनों के दरमियान कोई हकीकी फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन इस मुज़ाहमती कमेटी की भी हमास में मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। इसके अलावा अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड PFLP के नाम से मशहूर हुई। ये पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी, और मगरबी किनारे और गजा दोनों में जो है इसके जो रुकन थे वो काम करते रहे, और इसी हवाले से इन्होंने बहुत से ऑपरेशंस भी किए जो कि इसराइली फोर्सेस के ख़िलाफ़ थे। इसके बाद अल-अक्सा निदाल अल-मौदूदी के शहदा की ब्रिगेड AMBNA, ये शहदा अल-अक्सा निदाल अल-मौदूदी के ब्रिगेड के नाम से जानी जाती थी, और गजा में काफ़ी हद तक सरगर्म दिखाई दी। सल्फ़ी जहादियों का एक बड़ा ग्रुप भी गजा में सरगर्म था, और ये जहादी 2007 में हमास के गजा के पट्टी पर मुकम्मल तौर पर हुक्मरान हो चुके थे, और उसके बाद ये ग्रुप जो है वो तश्कील पाया गया। इसी तरह से गजा में बेशतर ऐसे ग्रुप्स सरगर्म थे जो हमास से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका मकसद इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करना था, और आपस में भी बहुत से इख्तलाफात जो है मौजूद रहे। इस वक्त अमन मुआहदे के बाद क्या सेटअप होगा और फ़लस्तीनियों के लिए कौन सी फोर्स तश्कील पाएगी जो कि तमाम ग्रुप्स को यकजा कर सके, और फ़लस्तीन का एक मुकम्मल पुलिस का और फ़ौज का ऐसा निज़ाम हो जो कि फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और फ़लस्तीनी अवाम को, गज़ा की अवाम को भी उन पर मुकम्मल यकीन हो, ना कि जो गज़ा में मौजूद इस वक्त काबिज़ इसराइली फोर्सेस हैं उनके ज़ेर तसल्लुत हो। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को कैपिटल डिजिटल से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।